Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Describe Quran as a revelation or wahi from Allah. اب جو ہمارا ٹاپک جو ہے یہ ہے کہ آپ قرآن کو کس طرح سے اللہ کی طرف سے وحی، جو ہم نے ابھی بات کی کہ یہ تیسری کیٹیگری میں یہ آ جاتا ہے، تو یہ کس طرح سے اللہ کا کلام ہے اور اس کے بارے میں آپ کس طرح سے جانتے ہیں۔ تو فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ تھنگ از کہ ہم یہاں پر سمپل جو اپنے آرگومنٹس رکھتے ہیں وہ بیسڈ آن قرآن ہے اور بیسڈ آن لاجک۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم یہ بات کلیئر کر سکتے ہیں کہ قرآن جو ہے اٹس اے وحی، اٹس اے ریولیشن فرام اللہ سبحانہ و تعالی۔ So Al-Quran, the speech of Allah, is the final and the most comprehensive revelation from the Creator to humanity. جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو یہ ہے اللہ کی طرف سے یہ آخری وحی ہے، اور یہ اللہ کا ڈائریکٹ سپیچ ہے۔ اس کو کلام اللہ قرآن نے کہا ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ And not only that, it is a comprehensive, it is the most comprehensive revelation. اللہ کی طرف سے جتنی بھی وحی ملی ہے انسان کو، ان میں سب سے وسیع ترین اور ہمہ گیر ہمہ جہت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وحی جو ہے وہ قرآن سے مختص ہے۔ قرآن اس میں کافی خاص اور اعلیٰ مقام رکھتا ہے، فرام دا کریٹر ٹو ہیومینٹی۔ جو بھی جتنی بھی ریولیشنز آئی اس میں کمپرہنسو ریولیشن اگر آج بھی دیکھا جائے، اس کا موازنہ کیا جاتا ہے جب ریویلڈ نالج کے ساتھ، تو یہ وہاں پر انسان کو وسیع اور ہمہ گیر بالکل معلوم ہوتی ہے۔ اٹ از دا موسٹ کمپرہنسو آف آل دا ریولیشنز فرام اللہ۔ So it was revealed upon the unlettered, that is نبی الامی، جس کو ہم کہتے ہیں unlettered، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت تھی کہ وہ امی تھے۔ اس بارے میں انشاءاللہ آگے چل کر میں پھر تھوڑی سی بات وضاحت کروں گا۔ اینڈ دا لاسٹ پروفٹ آف اللہ، اور وہ اللہ کے آخری نبی پر یہ کلام جو ہے کلام اللہ یہ نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھرو دا اینجل گیبریل۔ یعنی اگر آپ کو کہا جائے گا کہ قرآن کو وہی ہم کس طرح سے مانتے ہیں، it was revealed upon the unlettered and the last prophet of Allah Muhammad through the angel Gabriel۔ یہ اس کی ڈیفینیشن بنتی ہے۔ اب اس میں بیچ میں میں نے وہ لگائی ہے جو کلر کوڈڈ ریفرنسز لگائی ہیں، تو یہ قرآن سے ہم نے یہ ریفرنس لی ہے اصل میں، یعنی یہ ڈیفینیشن ہم قرآن سے بناتے ہیں اس کو۔ It was revealed upon the unlettered and the last prophet of Allah محمد صلی اللہ علیہ وسلم through the angel Gabriel۔ یعنی یہی طریقہ ہے، یہی ذریعہ ہے قرآن کے دنیا میں نازل ہونے کا، یعنی اللہ کا کلام اینجل گیبریل کے ذریعے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا، جو بھی اس کو ملا، اور قرآن میں جس کو رکھا گیا، that is actually قرآن، اسی کو ہم یہاں پر کلام اللہ کہتے ہیں۔ Its revelation began with starting 5 verses of the Surah Alaq chapter 96، اور اس کی جو شروعات جو ہوئی وہ ہوئی سورہ علق کی پہلی 5 آیات۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں اس سے شروع ہو گئی، اور ان 5 آیتوں پر بہت سارے تفاسیر میں بہت سارا ذکر ہے کہ کس طرح سے یہ دلالت کرتا ہے اس بات کا کہ جو آنے والا قرآن ہے وہ کتنا عظیم ہوگا۔ یہی 5 آیتیں کیونکہ بہت ساری چیزوں کا جو ہے ایک تمہید بن جاتی ہے، قرآن کے اعتبار سے یہ تمہید بن جاتی ہے۔ اگر اس پر مطلب اگر وقت ہوتا تو میں اس پر آپ کو اچھی طرح سے ان 5 آیات کو میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھاتا، جس سے پوری کی پوری ریولیشن کی جو ایک آتھنٹسٹی، اور نمبر 2 کہ اس کا وہ کمپرہنسونیس کس طرح سے ان 5 آیتوں میں چھلکتا ہے، اور وہ لیٹر آن جو ہے وہ سامنے آ گیا جب قرآن کی باقی آیتیں نازل ہونی شروع ہو گئی۔ ان دا ایئر 610 CE، here means Christian era، that is جس کو ہم AD بھی کہتے ہیں۔ When Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم had crossed the 40 year of his life، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس وقت کمپلیٹ 40 سال کی ہو گئی تھی، اور یہ 40 سال جو ہے
یہ ہم مون کے سال مطلب گنتے ہیں، یعنی جو مون کا کیلنڈر ہوتا ہے، لونر کیلنڈر جس کو ہم کہتے ہیں. He sallallahu alaihi wasallam received the first revelation in the cave of Hira on a mountain near Mecca. یہ جو پہلا وحی کا واقعہ ہوا، یہ ہم سبھی جانتے ہیں یہ کہ ایک پہاڑی تھی مکہ کے بالکل قریب جو ہے پہاڑیاں، ان میں ایک غار ہے جس کو ہم ہیرا کہتے ہیں. تو اسی ہیرا پر، ہیرا کی اس پہاڑی سوری اس غار کے بالکل مہانے پر، دہانے پر یہ ریولیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. The revelation of Quran was passed in stages over a period of 23 years. اور اس کے بعد جو قرآن جو ہے یہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ according to the occasions، جو جو ضرورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ضرورتیں مطلب ان کے سامنے ظاہر ہو جاتی تھی، ان ضرورتوں کے عین مطابق قرآن نازل ہوتا تھا. ایک دوسرا، جو واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رونما ہو رہے تھے، ان واقعات پر کمنٹس آ جاتے تھے. میں یہاں پر آپ کو سمجھاؤں گا میں بول کیا رہا ہوں. ایک تو ہے کہ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے آیات ملتی تھی. دوسرا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ نعوذ باللہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے نہیں تھے کہ اب ریولیشن آئے گی تب میں کام کروں گا، ایسا کچھ نہیں تھا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی انسپائریشن خواب سے بھی ملتی تھی تو آپ اس پر فوراً کوشش کرتے تھے اس پر ایکٹ اپان کرنے کی. مثال کے طور پر آپ نے جب ہجرت کی تو ہجرت کے اگلے سال آپ نے شاید 1-2 سال بعد آپ نے خواب دیکھا کہ آپ حج کر رہے ہیں. تو جب آپ نے یہ دیکھا تو اس کے فوراً بعد انہوں نے صحابہ سے کہا کہ چلیے ہم عمرہ کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں. تو اس کے بعد وہ گئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا واقعہ وہاں رونما ہوا، صلح حدیبیہ کا، اور آپ کو وہاں سے واپس آنا پڑا، لوٹنا پڑا. صحابہ بہت غمگین تھے کہ مطلب جانور یہاں سے لیے 1500 لوگ وہ آپ کے ساتھ گئے تھے لیکن خالی ہاتھ لوٹ آئے. انہوں نے ان کو تو نارملی جب جو نارمل کنڈیشن تھی ان کی، کہ ان کو لگا کہ ہم یوں ہی مطلب وہاں پر ہم نے اپنی قربانی کی تو ہم نے نہ کعبہ دیکھا نہ کچھ کیا. تو اندر سے ان کو لگ رہا تھا کہ یہ ایک طرح کا فیلئر ہے ہمارا. لیکن اس فیلئر پر جب قرآن نے کمنٹ کیا، وہ سورہ فتح کے طور پر جو نازل ہوا، اور جو انہوں نے وہاں پر جو ٹریٹی کی تھی، صلح حدیبیہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس ٹریٹی کے بھی مختلف جو زاویے تھے یا مختلف شکیں جو اس کی تھی، وہ بھی بالکل کلیئرلی صاف جو ایک نارمل انسان سمجھ سکتا ہے کہ مسلمانوں نے گاٹے کا سودا کر رکھا تھا. لیکن جب قرآن نے اس پر کمنٹ کیا تو قرآن نے کہا اس کو فتح مبین. اب یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا نظریہ ہوتا ہے، جب کوئی دنیا میں کوئی واقعہ آج بھی ہوتا ہے تو آپ ٹی وی پر ڈیبیٹ دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو لوگ بڑی رائے، جن کو بڑی نظریں ہوتی ہیں، ان کی رائے مانگی جاتی ہے کہ یہ جو واقعہ دنیا میں ہوا ہے یہ کیوں ہوا، اس کے پیچھے وجہ کیا، اس کے پیچھے کارن کیا. تو اسی طرح کا بالکل آپ سمجھ لیجئے، دماغ میں رکھیے کہ اسی طرح کی جو ایکسپرٹ اوپینین جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، قرآن واقعات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں واقعات ہو جاتے تھے اس پر ایکسپرٹ اوپینین قرآن دیتا تھا. ایک ہے گائیڈنس کرنا، وہ تو ان ایڈوانس ملتا تھا، لیکن اب جو واقعہ ہوا اس پر لوگوں کا کیا ریسپانس تھا، لوگ اس کو کس طرح سے، کس نظر سے دیکھتے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس نظر سے دیکھتے تھے، باقی اقوام ان کی مخالفت میں تھے وہ کس طرح سے دیکھتے تھے، پھر اللہ کا کمنٹ اس پر آ جاتا تھا اور قرآن میں آ جاتا تھا. یعنی یہ قرآن جو تھا یہ اس طرح سے ایک آپ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو گزر رہی تھی دنوں کے ساتھ ساتھ، ہفتوں کے ساتھ ساتھ، اس پر بھی کمنٹس آ جاتے تھے عرش والے آقا کی طرف سے. یہ قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ اس پر بھی ہے، اس پر بھی مبنی ہے. چونکہ ہم سیرت جب پڑھتے ہیں ہم اس ایسپیکٹ کو نظر انداز کرتے ہیں. آپ نے بھی سیرت کی بہت ساری کتابیں پڑھی ہوگی، اور سیرت میں آپ کبھی بھی قرآن کو مین فوکس نہیں دیکھتے ہیں. جبکہ ہم اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث دیکھیں گے کہ آپ کو پوچھا گیا کہ آپ کے خلق کے بارے میں بتایا جائے تو آپ نے کہا کہ آپ نے کیا قرآن نہیں پڑھا. یعنی اس کا مطلب ہے جب ہم سیرت کی بات پڑھتے ہیں تو اصل میں سیرت اس طرح سے لکھی ہوئی ہونی چاہیے. بدقسمتی ہے مسلمانوں کی، اب میری نوٹس میں یہ نہیں ہے، میری نالج میں یہ نہیں ہے کہ
کیا ایسی کوئی سیرت کی بک ہے؟ ابھی تک جتنی بھی میں نے سیرت کی کتابیں پڑھی تو فٹ نوٹ میں قرآن کی آیتیں ہوتی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پوری کی پوری سیرت جو ہے دیٹ شوڈ بی قرآن اورینٹیڈ. تب جا کے ہمیں اس کا جو ہے آپس میں جو وہ تعلق جڑتا ہوا نظر آتا ہے. مطلب یوزلی ہم ڈگریڈ ان کو نہیں کر رہے جنہوں نے ان کا کام سراخوں پر انہوں نے بہت محنت کی ہے، جنہوں نے سیرت پر کام کیا، لیکن اس طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ابھی آئی تھنک کہ یہ لائن جو ہے، آپ میں سے کوئی بھی اگر بڑا ہو کے جو ہے اس میں اسلامک اسٹڈیز میں آگے جائے گا تو اس کے لیے ایک بالکل ایک وہ بن سکتا ہے کہ ایم بن سکتا ہے زندگی کا کہ وہ قرآن اور سیرت کو ملائے اور جوڑ کے اس کو دیکھے اور لوگوں کے سامنے ایک ایسی سیرت رکھے جس میں قرآن جو ہے وہ سیرت کے ساتھ جا رہا ہے. کیونکہ اصل میں قرآن ہی سیرت ہے، قرآن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اور ہم سیرت کو جب پڑھتے ہیں تو ہم قرآن کو فٹ نوٹ کے طور پر پڑھتے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں تو سیرت کو فٹ نوٹ کے طور پر پڑھتے ہیں، تو یہ دو الگ چیزیں دکھتی ہیں. ایکچولی یہ صحیح نہیں ہے. آئی تھنک سو، دس از مائی پرسنل اوپینین. کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو اصل میں قرآن کے گرد گھومتا ہے، یا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گرد قرآن گھومتا ہے. تو یہ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، تو ان کو ہم الگ الگ دیکھ نہیں سکتے، نہ ان کو الگ الگ انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا. دیٹ از وائی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت ضروری ہے اور سیرت کو سمجھنے کے لیے قرآن ضروری ہے. بہت آف دیم دے آر، مطلب جن کو ہم ایلینیٹ ایک دوسرے سے نہیں کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے دور نہیں کر سکتے ہیں. اینڈ یو کی ناٹ انڈرسٹینڈ ایکچولی قرآن اور یو کی ناٹ ایکچولی انڈرسٹینڈ دا سیرا وداؤٹ، جب تک آپ دونوں کی کنسنسس، جب آپ کے ہاں جو ہے جو ان کی جہاں یونین نہیں بنتی ہے ان کی، جہاں آپ ان کو ایک مطلب ایک ہماگیر طریقے سے جب آپ ان کو پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے. So, the revelation of Quran was passed in stages over a period of 23 years, resulting in a book of 114 parts and surahs. اور اب یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ 23 سال میں 114 صورتیں بنی، اور اس کے بعد ہر سورہ کو، ہر پارٹ کو ہم سورہ کہتے ہیں. having more than 6000 units، اور اس کے تقریباً 6000 کے قریب آیتیں ہیں. تو they are called آیاز، جو یونٹس اس کے ہوتے ہیں تو ان کو آیاز کہتے ہیں. ایوری مطلب مسلم نوز دس، اٹس ویری ایزی. Almost whole of the Quran, expressed with accurate meaning and wording, was transmitted to humanity by several persons through a reliable chain of Hufaz, or the people who learned the text by heart, tawatur, both in verbal and written form. اب امت تک یہ کیسے پہنچایا جائے، تو اس کے لیے پورے کا پورا قرآن جو ہے یہ انہی الفاظ میں اسی طریقے سے بالکل ایکوریٹ طریقے سے اسی میننگ کے ساتھ اس کو ٹرانسمٹ کیا گیا، اس کو منتقل کیا گیا، اسی ورڈنگ کے، اسی لفاظیت کے ساتھ، اسی درستگی کے ساتھ. جب ہم ایکوریسی کہتے ہیں اسی درستگی کے ساتھ، اسی ورڈنگ یعنی الفاظ کا جو صحیح امتیاز ہے، صحیح چناؤ ہے، اس وقت جو الفاظ اللہ نے بیان کیے تھے وہی الفاظ، اور اسی طرح سے منتقل ہوا جس طرح سے یہ اس وقت پڑھا جاتا تھا. صرف ایک یا دو شخصوں کے ذریعے سے نہیں، بہت سارے لوگوں کے ذریعے سے اس کو، جس کو ہم چین کہتے ہیں، حفاظ کی چین آف نریشن جس کو ہم کہتے ہیں، سکا راوی جن کو ہم بولتے ہیں، تواتر کے ساتھ. یعنی تواتر کا مطلب ہے بیچ میں اس کی چین بریک نہیں ہو رہی ہے. سارے لوگ اور ہر زمانے میں بہت سارے لوگ اس کتاب کو they learn it by heart with ایوری پاسبل جو ہے ان کے پاس جو ذریعہ ہے کوشن کا، بہت ہی خاص طریقے سے اس کو سیکھا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، اور پھر اگلی جنریشن کو ٹرانسمٹ کیا جاتا تھا. تو یہ ہم تک پہنچا، ناٹ ان دا وربل فارم بٹ آلسو ان دا ٹیکسٹ فارم. یعنی اب یہ صرف زبانی سے ہمیں نہیں ملا، زبانی بھی ملا اور لکھ کے بھی ملا. So Quranic challenge to disprove it is divine origin. اب اگر کوئی شخص آج یہ سوال کھڑا کر سکتا ہے کہ دیکھیں قرآن جو ہے یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں چلے، میں مانتا ہوں، لیکن اتنی لمبی مدت ہو گئی ہے تو کیا آج تک یہ بالکل محفوظ ہے؟ تو اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے، چیلنج کرتا ہے ہیومینٹی کو
He in its very beginning asserts that there is no doubt in it. जब हम कुरान को शुरू करते हैं तो अल कुरान in its first statement shows ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, ये ऐसी किताब है जिस पर कोई शक, जिसके अंदर आप कोई शक कोई डाउट पर में पढ़ने की जरूरत नहीं है. इट इज इन द सेकंड आया ऑफ सूरह बकरा. जो ही हम कुरान खोलते हैं सूरह फातिहा को छोड़ के पहली आयत ये आती, पहली आयत अलिफ लाम मीम के बाद ये पहली आयत, जिसको दूसरी आयत, चूंकि अलिफ लाम मीम पहली आयत है और दूसरी आयत में ही ये आता है. And a similar statement is made in Surah Sajda 32.2, in 23rd verse of Surah Baqarah, the second surah. Unbelievers are told, if you are in doubt about what we have revealed from time to time to our servant prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then produce a surah like this. तो ये चैलेंज जो है आपको कुरान में बहुत जगह पर नजर आएगा कि अगर आपको डाउट है, अगर आपको इस बात पर कोई शक है, क्योंकि पहले ही कुरान कहता है इसमें कोई शक नहीं, हाँ अब अगर आपको शक फिर भी हो रहा है तो ठीक है, जो हमने इस पर उतारा है तो इस जैसा जो ये किताब है इस जैसा एक सूरत बना के लाओ. एंड कॉल योर विटनेस और हेल्पर्स बिसाइड्स अल्लाह, और जिसको भी आप चाहते हो मददगार बनाना अल्लाह के सिवा, मददगार उसको बनाओ, इफ यू आर ट्रूथफुल, अगर आप सच्चे. तो ये चैलेंज है, ये आज तक इट स्टैंड्स देयर. अब इस चैलेंज के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले मैं कोशिश करूंगा कि हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाए और एंड पर मैं वो बात आपको समझाऊंगा कि ये चैलेंज असल में है क्या. A similar challenge is repeated in Surah Yunus and in Surah Hud. Reference आप देखेंगे, the unbelievers are asked to produce 10 surahs. अब सूरा पहले कहा गया, उसके बाद 10 सूरा की बात की गई. And in Surah Bani Israel 1788, they are told that if the whole of the mankind and jinns were together to produce the like of the Quran, they could not produce the like thereof. कुरान ने क्लियर ये कहा कि अगर सारे जिन और इंसान जमा हो जाए तो तब भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप कुरान की हूबहू कुरान जैसी कोई चीज आप नहीं बना सकते हैं. इवन इफ दे बैकड अप ईच अदर विथ हेल्प एंड सपोर्ट, अगर वो एक दूसरे की मदद भी करेंगे, यानी आज के सारा सिस्टम कंप्यूटर वगैरह सारा हम लगाएंगे, बैठेंगे, जिन भी बैठेंगे, इंसान भी बैठेंगे, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसी किताब बनाएं, इट्स नॉट पॉसिबल. कुरान डिक्लेयर्स इट 1400 centuries ago, 1400 years ago. Other similar challenges are to be found in Surah Al-Qasas and Surah Tur. These challenges have been in existence for 1400 years. जैसा मैंने कहा 1444 साल आज कुरान को हो गए, 1444 साल हो गए. But no one has taken the challenge to disapprove the Quran, that Quran is the word of Allah. लेकिन कोई भी इस चैलेंज को अभी साबित नहीं कर सका कि उसने कहा कि ये देख लीजिए मैंने भी कुरान बना लिया. The origin of the glorious Quran and the absolute purity of its text are unquestionable. लिहाजा क्लियर बात यह है कि इस पर कोई भी एतराज कर ही नहीं सकता है, इसकी ओरिजिनलिटी पर कोई एतराज हो ही नहीं सकता है. कोई भी शख्स जो है वो ये बता ही नहीं सकता है कि कुरान है ये उस अल्लाह की तरफ से नहीं है जिस अल्लाह ने इस कायनात को, यानी खालिक कायनात की तरफ से नहीं. नाउ द सब्जेक्ट एंड द सेंट्रल थीम, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, यानी कुरान में असल जो बात हम पढ़ते हैं वो है क्या, असल में इसकी मैसेज बुनियादी तौर पर क्या है. The subject of the Quran is man as the slave of Allah and Allah the only Lord worthy of worship and obedience. अगर आप इसको बिल्कुल एक स्क्रैच में आप इसको बोलना चाहेंगे, एक सेंटेंस में आप बोलना चाहेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कुरान की असल मैसेज ये है कि इंसान अब्द है और अल्लाह रब है. इंसान अब्द है और अल्लाह रब है, और उस अब्द को रब तक पहुंचने के लिए अल्लाह ने इस कुरान को सिरात मुस्तकीम बनाया है, और जिसका अमली नमूना प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. दिस इज द मैसेज, दिस इज द होल थिंग. पूरे कुरान का फलसफा ही इसी पर है. एंड द सेंट्रल थीम दैट रन्स थ्रू आउट द कुरान इज द एक्सपोजिशन ऑफ दिस रियलिटी. पूरी की पूरी कुरान की सारी के सारे आयात इसी चीज की नुमाइश करते हैं, इस रियलिटी को जाहिर करते हैं कि ये जो अल्लाह का पाक मतलब
वजूद है, उस तक किस तरह से इंसान की रहनुमाई की जाए. Quran invites humanity to the right path, that is as-sirat al-mustaqim, based on its teaching. اور پھر قرآن ڈیوائز کرتا ہے وہ راستہ کہ یہ راستہ ہے، اس کو الصراط المستقیم کہا گیا ہے، یعنی جس کو ہم صراط المستقیم کہتے ہیں. یہ وہ راستہ ہے جو آپ کو اپنے اللہ سے، اپنے آقا سے ملائے گا. قرآن declares that it carries the basic message of all the previous prophets from God. اور اس کے علاوہ جب جو کوئی بھی پروفٹ اس سے پہلے آیا ہے اس نے بھی یہی باتیں لوگوں کو سکھائی، اور اس میں بھی وہی باتیں ہیں جو پیچھے والے پروفٹس نے بتائی. یہ بھی قرآن it upholds it. قرآن بالکل کلیئرلی اس بات سے آگاہ کرتا ہے لوگوں کو. And hence all divine scriptures had conveyed the same message. اور سارے کے سارے جو بھی اس سے پہلے جتنے بھی سکرپچرز تھے وہ سارے یہی کنوے کرتے تھے، یہی میسج، یہی انہوں نے بھی یہی بات لوگوں تک پہنچائی، یہی علم انہوں نے لوگوں تک پہنچایا کہ ایکسپٹ اللہ ایز دا اونلی لارڈ، اللہ کو ایک خالق واحد اس کائنات کا تصور کرو، اس کو رب تصور کرو، اینڈ فالو دا گائیڈنس آف ہز پروفٹس، اور جو آپ کو انبیاء کہتے ہیں ان پر آپ عمل کرو. دس از واٹ از دا ایکچولی دا جسٹ آف دا قرآن. جب آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ اصل میں مین چیز ہے جس کے بابت وہاں پر بات کر دی گئی کی گئی ہے. اب رہی بات وہ چیلنج کی، جو میں نے کہا کہ پہلے ہم کوشش کریں گے کہ ٹاپک کو کمپلیشن کی طرف لے لیں گے. وہاں جو چیلنج کی بات جب ہم کرتے ہیں تو چیلنج میں آپ کو ایک بات دماغ میں رکھنی ہے کہ جس لینگویج میں قرآن جو ہے، کل وہی میں ہم نے کہا کہ اصل میں قرآن جو ہے اس کی لینگویج سیٹ جو کی ہے وہ اللہ نے خود کی، اور اس کی گارنٹی قرآن خود دیتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اصل میں عربی میں، یعنی کلام اللہ اصل میں عربی میں ہی نازل ہوا. اور اب جب ہم اس قرآن کو عربی میں اس وقت آنے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ عرب لوگ اس وقت جو پیناکل تھا لینگویج کی ڈیولپمنٹ کا، جو انتہا تھا، وہاں تک پہنچے تھے. اور وہاں پر لوگوں کے اصل میں 3 طبقے پائے جاتے تھے. وہ جو لوگ جو عام طور پر وہاں لوگوں کے 3 طبقے پائے جاتے تھے سو فار ایز دا لینگویج از کنسرن. باقی سارے لوگوں کو دماغ میں رکھے میں بول کیا رہا ہوں، باقی سارے یہ چیلنج کمن چھو اللہ تعالیٰ کر یہ ان لوگوں کو کرتا تھا. یہ آج کے لیے چیلنج تو مطلب چیلنج تو موجود ہے، لیکن آج کے لوگ تو بالکل اس کے قریب ہی پھٹک نہیں سکتے ہیں، وہ جا ہی نہیں سکتے ہیں. اب جب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی میں کیا کہنے والا ہوں، جب آپ کو یہ بات دماغ میں آ جائے گی، اس زمانے کے 3 طبقے وہاں پر تھے جن کو عربی میں عرب لوگ جو ہے جن کو عرب سمجھتے تھے، عربی جاننے والے سمجھتے تھے. باقی سارے لوگوں کو وہ کہتے تھے یہ عجم ہے، یعنی یہ تو گونگے، عجمی کے گونگے جن کی زبان نہیں ہے، زبان نہیں چلتی. اب پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا میں لوگ بولتے ہیں، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، وہ گونگے ان کو کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی لفاظت، ان کے الفاظوں کا چناؤ اس طرح سے تھا کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. اور جو یہ 3 ایلیٹ کلاس ہوتے تھے، دا فرسٹ ون جو وہاں پر جو پہلی کیٹیگری جو تھی لینگویج جاننے والے شعرا کی، یہاں شاعری کی بات میں کر رہا ہوں، لینگویج جاننے والے جو ایلیٹ کلاس تھا، دا فرسٹ ون واز وہ لوگ جو شاعری کرتے تھے، جس کو ہم آج کے دور میں وہ شاعری جس میں عورتوں کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہے، یاد رکھیے یہ کہ وہ مجازی شاعری کرتے تھے. یہ یہ پہلا مطلب اجمی لوگوں کے اوپر یہ پہلا گروہ تھا. اس کے بعد وہ لوگ تھے جو فطرت پر شاعری کرتے تھے، جو اللہ نے یہ کائنات جو نظر آتی ہے، جو ٹھوس حقیقت ہے، اس پر جب شاعری کرتے تھے، اپنے الفاظوں کے ذریعے سے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ ان سے اوپر تھا جو پہلے والے لوگ تھے، یعنی پہلے شاعری کا پہلا جو شاعروں کا پہلا جو گروہ تھا اس سے اوپر والے یہ لوگ تھے. اس کے اوپر سب سے اصل میں اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، جو اصل لوگ تھے. they were the people جو شاعری کرتے تھے، فلسفے وہ فلسفے کو بیان کرتے تھے.
جو ہڈن ریالٹیز ہیں ان کے بارے میں بات کرتے تھے، جو اس دنیا کے پیچھے جو وہ سمجھتے تھے کہ کچھ طاقتیں ان کے بارے میں بات کرتے، اس کو وضاحت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ تین ایلیٹ کلاس اصل میں سمجھے جاتے تھے کہ یہ اصل میں عربی جانتے ہیں، اور ان کو قرآن نے چیلنج کیا۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے شعراء اس زمانے میں تھے، اور انہی شاعروں میں ایک شاعر لبید تھا، اور لبید نے اسلام قبول کیا۔ دماغ میں رکھیے میں بول کیا رہا ہوں۔ لبید نے جب اسلام قبول کیا تو کسی صحابی نے پوچھا